السلام علیکم جی، فیاض نامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے، اور آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ڈکی بھائی کے یوٹیوب چینل کا معاملہ تاخیر کا شکار کیوں ہے، انہیں یوٹیوب چینل کیوں نہیں مل رہا اور یہ معاملہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور ڈکی بھائی کے جھوٹے خیر خواہ جھوٹے دوست بے نقاب، یہ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ اچھا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ مختلف دوستوں کی ویڈیو چل رہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈکی بھائی جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے میرے سے ویڈیو بنا لی ہے، اور یہ جناب ویلکم بیک ٹو ڈکی بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ڈکی بھائی نے ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور اس بات کی تصدیق ان کی مسز اروب جتوئی کر چکی ہیں۔ انسٹاگرام پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ سعد الرحمان نے کسی کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو زیادہ پازیٹیو نظر آئیں گے۔ ہی از مور اسٹرانگ، ہی از مور پازیٹیو دین بیفور، اور وہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ نظر آتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈکی بھائی کے درد کا ہمیں احساس ہے، وہ جتنا بندہ پریشان رہا ہے، جو بھی ایسا کر رہا ہے، میں ان کی ایسی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اگر وہ ایسا مینٹلی سپورٹ کر رہے ہیں، مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اس ٹرائل میں جو چیزیں دیکھی ڈکی بھائی کے پورے کیس کو ڈے 1 سے اور اینڈ تک، تو میں نے ایک چیز دیکھا کہ ڈکی بھائی کے 9 ملین فالوور میں سے کوئی بھی ایسا دوست ہمیں عدالتوں میں نظر نہیں ہے، اور جس وقت ان کی فیملی، ان کی مدر، ان کی مسز عدالتوں میں جو ہے وہ مختلف کیسز میں، مختلف انکوائریز میں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، سفر کر رہی تھی، مختلف ہرڈلز ان کے سامنے تھے، چیلنجز فیس کر رہے تھے، ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ ہر روز وہ امید لے کر آتے تھے کہ آج ڈکی بھائی کا ریمانڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، لیکن ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا۔ پھر ہر لوگ وہ روز وہ امید لے کے آتے تھے کہ آج ڈکی بھائی کی آج بیل ہو جائے گی، لیکن بیل ڈیلے ہو جاتی تھی، ایڈجن ہو جاتی تھی، پھر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن اگینسٹ آ جاتا تھا، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ سے ڈیسیژن اگینسٹ آ گیا، پھر جب ہائی کورٹ میں گئے تو جج صاحب نے ڈیسیژن کے وقت کیس سننے سے معذرت کر لی۔ پھر اس کے بعد جناب جب نئے جج صاحب کے پاس لگا تو وہ چھٹی پر چلے گئے، پھر اس سے نئے پہ چلے گئے، تو جناب کبھی کوئی ڈیمانڈ، کبھی کوئی ڈیمانڈ، کبھی کچھ معاملات۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس فیملی نے بہت زیادہ سفر کیا۔ پھر اس دوران جب ڈکی بھائی جیل میں تھے تو جناب ویڈیو بن گئی کہ جناب ان کو 7 سال قید اور 10 ملین جرمانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اروب اور اس کی طلاق ہو گئی ہے ڈکی بھائی کی۔ تو اس پہ کوئی بھی ایسا دوست، کوئی بھی ایسا ہمدرد ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو لوگ بھی یہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے اگینسٹ ہم ایک لیگل ایکشن لیں گے اور ان کو لیگل نوٹسز بھیجیں گے۔ خیر بعد ازاں اس سارے دوران میں سینیریو کے دوران صرف ڈکی بھائی کے جو بھائی ہیں ضیاء، وہ بڑے پازیٹیو نظر آئے، بڑے اسٹرانگ نظر آئے، اور انہوں نے ساری فیملی کو جوڑے رکھا اور لے کر چلتے رہے۔ تو کوئی دوست بھی ڈکی کی سپورٹ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگوں نے خاموش مجاہدوں کی طرح پس پردہ رہ کر ان کی ہیلپ کی، مدد کی، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ کوئی دوست نظر نہیں آیا اس طرح سے سوشل میڈیا کی دنیا سے۔ صرف ایک کاشف ریپ لڑکا ہے، وہ نظر آتا رہا ہمیں پیشیوں پہ، فالورز کی اگر بات کریں۔ اس کے علاوہ اور دوست ہیں، کوئی اس میں نظر نہیں آیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ دوست کہنے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا درد ہے، ہمیں بڑا احساس ہے، اور ہم نے جانا تھا، ہم نے ان کو ملنے جانا تھا، فار واٹ پرپز آپ نے جانا تھا؟ اور انہوں نے جناب ابھی کہا کہ وہ سٹریس میں ہیں اور ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی بریک لینا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمدرد بن رہے ہیں۔ دیکھیں، دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ ہو۔ یہ وقت کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کروا دیتا ہے، یہ اچھے اور برے کی پہچان کروا دیتا ہے۔ تو ڈکی بھائی کو ان 3 مہینوں نے، 100 دنوں نے ایک بہت بڑا لیسن تھا، جس میں انہوں نے پورا کی زندگی کے لیے ان کے لیے سبق تھا، جس میں ہر شخص کا چہرہ
ان کو بخوبی نظر آ گیا ہوگا. تو یہ اس کے لیے ایک لیسن تھا، اور میری ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ آنے والے وقت میں ڈکی بھائی اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور ڈیٹیل میں جو 100 دن انہوں نے گزارے ہیں دنیا کے سامنے رکھیں گے. جب کبھی بھی وہ اپنی ولاگنگ کی دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ کس کرب سے گزرے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کو رکھیں گے، اور وہ پازیٹیو فیس سامنے رکھیں گے، جس طرح سے ان کی فیملی نے سارے سینیریو کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سامنا کیا، اور اس کو وہ سامنے رکھیں گے. لیکن اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. جو اس وقت صرف ویڈیو بنانے کے لیے یا ان کے ساتھ جانے کے لیے یا کریڈٹ لینے کے لیے کہ جناب ہم نے کر دیا، ہم وی آر ود ڈکی بھائی، جناب ہم اس کے بڑے فین ہیں، جناب ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. تو یہ ساری جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ بے نقاب. میں جانتا ہوں میری اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، بہت سارے لوگ مجھ پر بھی تنقید کریں گے، لیکن میں نے پہلے دن ہی بات کی تھی کہ میں کسی انسان سے توقع ہی نہیں رکھتا. میرا توکل نہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور میں اس بات میں اسٹرانگ بلیو رکھتا ہوں کہ عزت اور ذلت اس نے دینی ہے. اس لیے کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا اوپینین دیتا ہے، مجھے اس سے نہیں ہے. دیکھیں اگر اللہ نے عزت دینی ہے تو دینی ہے، اور وہ دے رہا ہے، اور ہم تو بھائی کچھ ہیں ہی نہیں. اگر ہمیں تھوڑی بہت عزت دی ہے تو اللہ کی ذات نے دی ہے، اس کو کوئی انسان تو کم کر نہیں سکتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم جو بات ہمیں لگتی ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اس سارے وقت میں ڈکی نے بہت مشکل وقت دیکھا، اور اس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور اب آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میں اس کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا دوست ہوں، تو یہ جھوٹا ہے. اور اس بات کی بخوبی اندازہ ڈکی کو بھی ہو گیا ہے، اور اسی لیے ڈکی اب اپنی فیملی کو ہی ٹائم دے رہا ہے، جو تھرو تھک اینڈ تھن ان کے ساتھ کھڑے رہے. باقی کسی کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں کھڑا تو پھر کسی کے لیے کیا ویڈیو بنائیں، کیا کریں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا انشاءاللہ. رہی بات چینل کے معاملات میں، یہاں پہ عدالتوں میں 150-200 کیسز لگے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک میٹر کو جب لے کر چلنا ہوتا ہے پرائرٹی بیسس پہ، دین یو ہیو ٹو فالو اٹ. آپ کو اس کو پورا پرسو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پرسو نہ کریں تو وہ معاملات پھر روٹین میٹر میں لمبے ہو جاتے ہیں. تو نیشنل سائبر کرائم نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل اور رپورٹ پیش نہیں کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ روٹین میٹر میں اگر اس کو چڑھ کے فالو کیا جائے، نیب کورٹ صاحب کو ریکویسٹ کی جائے کہ رپورٹ منگوائیں، اور پھر وہ رپورٹ آئے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر آرگومنٹ ہوں گے. دیکھیں نیشنل سائبر کرائم تو لے ہی کرے گا اس میٹر کو، لیکن یہ پھر کمپلیننٹ کی یا پٹیشنر کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا کیس ہے وہ خود اپنی مدد کرے، اور خود ویجیلنٹ رہے، اور اپنے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ قانون ان کی مدد نہیں کرتا جو خود مدد نہیں کرنا چاہتے، اپنی مدد خود نہیں کرتے، اللہ بھی ان کی نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ تیز کرنا ہوگی، اور جیسے ہی پھر اس میں کوئی رپورٹ آئے گی اس کے بعد عدالت اس میں فیصلہ دے گی. نیچے کورٹ آف فرسٹ انسٹانس ہے نئی وٹو صاحب کی عدالت سے، تو مجھے کم چانس لگ رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ڈکی بھائی کو چینل ان کا مل جائے گا. دیکھیں وہ اوریجنل آنر ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا، زبردستی تو کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. یہ چینل ان کو مل جائے گا، اور پھر وہ بلاگنگ میں نظر آئیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.